اسٹڈی کری تھی اسی اس پہ جو یہ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے نا اس کے اوپر کہ پرانے جو لوگ تھے, بہت پرانے جو لوگ تھے, وہ کیا کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں میرے سامنے ایک چیز آئی کہ وہ لوگ سلم, اسمارٹ, خوبصورت بھی رہتے تھے, جس کے آج ہم بات کرتے ہیں الیکٹرولائٹس, ٹھیک ہے نا, کہ مسل اسٹفنس ہوگی, یہ ویکنیس ہوگی, چکر آ رہے ہیں آپ کو, آپ کی آنکھیں اندر کی طرف دھس رہی ہے, آپ نے وہ پاؤڈر فارم میں, کسی کی بوٹل فارم میں, کسی میں بھی آپ نے وہ گھول کے پیا اور تو آپ کو انرجی آ گئی. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, میں نے کہا یہ الیکٹرولائٹس کا اتنا جو ایک بخار چڑھ گیا, تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے, پہلے لوگ پتہ کیا کرتے تھے, پہلے لوگ کھیتوں میں بھی جاتے تھے, ہل بھی چلاتے تھے اور فصلیں بھی خود سے اگاتے. جو مشینیں کام کر رہی ہیں, مشینیں کام کری, اس کے باوجود ہمیں الیکٹرولائٹس کی ضرورت ہے. اور وہ اس زمانے میں کس چیز سے الیکٹرولائٹس بناتے تھے, برصغیر پاک و ہند کی میں آپ کو ایک ہسٹری سناتی ہوں. اس میں یہ تھا کہ اس دور میں جب کسان ہل چلاتا تھا اور صحرا میں لوگ سفر کرتے تھے, آج بھی سبی لگاؤ اور ہمارے ساتھ والے ملک کا آپ راجستھان لگاؤ, راجستھان کی ایک میں ریمیڈی بھی آپ کے شو میں دوں گی الیکٹرولائٹس کی, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے کہ وہ یہ کرتے تھے, راگی ہوتا ہے ادھر, راگی ملتا ہے جس طرح ہمارے باجرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. راگی کی بہت ہی چھوٹی سی فارم ہوتی ہے, باجرے کی چھوٹی فارم ہوتی ہے راگی, تو وہ اس کے آٹے کے ساتھ رابڑی بناتے ہیں. اچھا, رابڑی. اب آپ لوگوں نے کسی نے نا, ان میں کسی کو بھی رابڑی کا نہیں پتا ہوگا کہ وٹ از رابڑی. مجھے بھی نہیں پتا. ہاں, کسی کو بھی نہیں پتا کہ جہاں جہاں میں نے بتایا تو اچھا وہ بزرگ مجھے اس لیے پھر پسند کرتے کہ آپ نا ہمیں ہمارا ماضی یاد کرواتی ہیں. ان کے دور میں ہوتی تھی چیز, اور ہم نے ون ٹائم کھائی ہوئی ہے, میں نے بھی ون ٹائم کھائی ہے, بہت زیادہ نہیں کھائی, لیکن میری ریسیپی, میرے نالج سارا ہے اس کے اندر, میری نانی بناتی تھی. وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ گڈ بیکٹیریا, آپ سب کو پتا ہوگا اب تو, گڈ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ہمارے پرو بایوٹکس جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ہماری آنتوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں, وہ ہمارے آئی بی ایس کا جو مرض اس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, ہمارے گٹ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ کیسے کرتے تھے, صرف 2 چمچ میں, وہ چونگے والی بات آئے گی اب, ٹھیک ہے نا, آپ نے 2 چمچ کے اندر لسی کے اندر اس کو پھینٹ کے رکھ دینا ہے تقریباً 6 گھنٹے کے لیے. یہ سب سے بہترین الیکٹرولائٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو انرجی بھی دے گا, آپ کو اسٹفنس سے بھی بچائے گا, آپ کو سلم بھی رکھے گا, خوبصورت بھی رکھے گا. ایک گلاس اس کا آپ نے یہ کرنا ہے, رات کو اس کو مکس کیا لسی کے اندر اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا. اس کے اندر گڈ بیکٹیریا آ جائیں گے, ٹھیک ہے, گڈ بیکٹیریا پیدا ہو جائیں گے, جس طرح فرمنٹ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر جو پانی آئے گا نا, وہ پانی آپ نے نکال کے مٹی کی ہنڈی میں اس کو بوائل کر لینا ہے, اور پھر جو نیچے آٹا بچا ہوگا اس آٹے کو اس کے اندر مکس کریں. مکس کرنے کے بعد وہ صحیح پک جائے گا, ایک لئی ٹائپ بن جائے گی, بہت ہی سلائمی سی پیسٹ بن جائے گی. وہ آپ فرنی ٹائپ, ایگزیکٹلی فرنی ٹائپ بن جائے گی, سلائمی سی بالکل نا. بالکل بالکل آپ صحیح پہنچی ہیں, بالکل سلائمی سی ایک نا فرنی ٹائپ ایک پیسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ نے یہ کرنا ہے, رات بھر اس کو رکھ دینا ہے, یعنی وہ 2 دن میں تیار ہوتے, 2 دن میں آپ اس کو 4 دن کا تیار کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل فریج ہے, فریج میں رکھ سکتے ہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے صبح چھاچھ میں اگر لیتے ہیں, لسی بنائی آپ نے دہی کی, یا آپ کو کہیں سے لسی مل جاتی ہے چاٹی والی, تو آپ نے لسی کے اندر کیا کرنا ہے, لسی کو پھینٹنا ہے نمک کے ساتھ, اور اس کے اندر 2 چمچ وہ اتنا ڈالنا ہے کہ وہ ہلکا سا تھک ہو جائے. وہ رابڑی جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے, گرائنڈر استعمال نہیں کرنا, ہاتھ کے ساتھ, جو ہاتھ والی مدانی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ آپ نے اس کو پھینٹا. حسب ذائقہ نمک ڈال لیں, تھوڑا سا بھنا کوٹا زیرہ ڈال لیں, چاہیں تو تھوڑی سی پیاز اور سبز مرچ ہلکی سی ڈال لیں. ڈال کے آپ وہ پیٹ بھر کے پی لیں. پی کے آپ گھر سے نکلیں, آپ رکشا چلائیں, آپ ریڈی پہ کھڑے ہو جائیں, آپ بائک چلائیں, آپ رائڈر ہیں, آپ جو بھی کام کریں, انشاءاللہ گرمی آپ کے قریب نہیں آئے گی. انرجی بوسٹر آپ کا مسل سٹفنس کو ختم کرنے کے لیے, مسلس کا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کو کیا نام دوں میں اس کو, آپ کی خوبصورتی کا ضامن, آپ کی صحت کا ضامن, آپ کو آپ کے گڈ بیکٹیریا کو پیدا کرنے لیے, آپ کے گٹ کو امپروو کرنے کے لیے, ہر چیز کے لیے, اور آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا, تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کو وزن کے طور پہ آپ کی باڈی میں فیٹس کی صورت میں ایڈ آن بھی نہیں ہوگی. تو یہ موٹاپا جو ہے نا, یہ موٹاپا تو آپ کے قریب بھی نہیں. آپ ذرا نیچر کے قریب آئے, موٹاپے کو دور بھگائیں. لوگ کہتے ہیں دیسی گھی کھا لیا, دیسی چیزیں اگر ہم کھائیں گے, دیسی چیزوں کی طرف اگر ہم جائیں گے, اس سے موٹاپا نہیں آتا. تو اس سے موٹاپا نہیں آتا. تو اس سے موٹاپا نہیں آتا. ہاں بالکل, اگر آپ دیسی لائف سٹائل پہ آئیں گے تو اس سے موٹاپا سوال ہی پیدا نہیں آتا. موٹاپا آتا ہے کس سے, جو آپ نے اصل نکال دیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ یوز کر رہے ہیں ریفائنڈ چیزیں, ریفائنڈ چیزوں سے موٹاپا آتا ہے. اصلی چیزوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل. اچھا, موٹاپا 2 طرح کا ہوتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے اور جس بھی طرح سے ہو. یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ موٹاپا ایک بیماری ہی ہے, ڈیفینیٹلی بیماری ہی ہے, اس کو ہیلتھ کے اس میں نہ لیں. ہاں, لیکن اس کی ریزنز میں نا کچھ ریزنز آتی ہیں. اب ہم ایک تو جنرلی بات کر لیتے ہیں, کوئی ایسا کہوا مجھے بتائیں جو آپ فوراً سے تیار کر لیں اور آپ کی روٹین کا وہ حصہ بھی ہو, اور آپ کی وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہوا یا چائے پینے والی, وہ بھی کریونگ بھی ختم ہو جائے گی, اور اس کہوے سے آپ کا وزن بھی کم. آج ایک میں آپ کو نا اس طرح کا کہوا بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کے گال گلابی کرے گا, آپ کے ہانڈی جیسے پیٹ کو چھوٹا کرے گا,
اور آپ کو स्लिम स्मार्ट और खूबसूरत कर देगा, बशर्ते ये कि आपने 40 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। तरीका ये सिंपल मैं बताऊंगी आप लोगों को। इस्तेमाल का तरीका 2 टाइम है। एक टाइम सुबह आप नाश्ते से पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, ओवरवेट है तो ठीक है, और एक शाम को 4 बजे जो चाय की क्रेविंग होती है हम लोगों को, ठीक है ना, उस टाइम पे यूज करना है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। उसके अंदर गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहवा क्रिएट किया खुद से ही। मेरा, मैं कहती हूँ जिस तरह शायरों को अता होती है ना शायरी की, मुझे इस तरह टोटकों की अता ही होती है, तो ठीक है ना, क्योंकि अब सब चीजों की डेप्थ में इतना चली गई हूं, मुझे पता है, किताबें पढ़ी हैं, चीजें देख रही हैं, रिसर्च आपने करना ये है। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए सब्ज इलायची जो है वो 8 लेनी है, ठीक है, 2 कप के लिए 8 सब्ज इलायची आपने लेनी है। 1 चम्मच आपने चाय वाला सौंफ का लेना है, ठीक है। जीरा स्किप कर देना है, इसके अंदर से अदरक स्किप कर देनी है, इसके अंदर से वो सर्दियों के लिए होती है, ठीक है, और आपने दालचीनी को भी स्किप कर देना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने निकाल दी हैं, गर्मियां हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, तो आपने ये दोनों चीजें सब्ज इलायची और सौंफ, इनको ये ले ले। और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास बेजल नहीं होते जो इसको क्या कहते हैं, बेजल लीव्स जो होते हैं वो डाल लें, उसको पकने के लिए रख दे, वरना 2 चीजें ही काफी हैं। क्या चीज है, सब्ज इलायची और सौंफ। इन चीजों को अच्छे तरीके से पका लें, तकरीबन आपका आधा कप जल जाए। जब आधा कप जल जाए तो फिर आपने इसके अंदर अच्छे उबाले देने हैं, अच्छे उबाले देने हैं। तो आपने फिर इसके अंदर चौथाई 1 चुकंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से उसके पीस करके वो डाल दे, और 1 मुट्ठी भर पुदीना डाल के उसको दम पे रख दे, बस। चूल्हा बंद कर दें, 4 चीजों का कहवा है। आपने इलायची सौंफ पहले बॉईल करना है, चुकंदर और जो पुदीना है वो बाद में डाल के दम पे रख देना है, उसको ज्यादा बॉईल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल 1 कप पिएं। अगर आपको एसिडिटी नहीं है, अगर आपको मैदे का मसला नहीं, तो आप थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपका वेट काटेगा। आपने गरम गरम इसको स्टेन करके और इसके अंदर 1 चम्मच भर के चिया सीड डालना है, गरम चिया सीड वाला कहवा एक्चुअली, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या है माइंडसेट कि हमने चिया सीड को सिर्फ ड्रिंक्स शरबत के अंदर ही पीना है, या हमने हम बना रहे हैं साथ में कोई भी फालसे का शरबत है, किसी चीज का भी शरबत हम कोई ब्रांड का बना रहे तो हम उसके अंदर चिया सीड डालते, तो मलंगा डालते नहीं। आप इस गरम गरम के अंदर ना स्टेन करने के बाद, ठीक है, स्टेन करने के बाद चिया सीड मिक्स डालें, और चिया सीड आपके अंदर जाने चाहिए, फाइबर भी अंदर जाएगा आपके, ठीक है। आपका गट भी क्लीन होगा, आपके गाल भी गुलाबी होंगे, लेकिन कंटिन्यू 40 दिन करने से, 40 दिन मुसलसल करना, 40 दिन आपका वजन कर ले, आपका वजन शर्त है 10 kg वजन जो है आपका, मेरे बताए हुए तरीके से। 1 सुबह निहार मुंह पी ले इसी को, और 1 आप शाम को 4 बजे जब हल्की सी भूख, मीन्स के आपका स्टमक हल्का सा खाली होना चाहिए। तो बस आप ये लें, देखें आपका कैसे वजन यूं चुटकियों में जाता है, और आप स्लिम स्मार्ट इवन के आप ना हेल्दी होंगे। एक तो ये होता है ना, वजन कम किया तो आपका क्या हुआ कि आप लेथार्जिक आ गई, नहीं लेथार्जिक नहीं, ये फाइबर जो होगा ये आपकी चर्बी को लेके निकलेगा। जो सौंफ और इलायची होगी, कमी अगर होगी बॉडी के अंदर, सौंफ और इलायची जो होती है ये मैदे को, इतनी सी चीजों में कुदरत में, मैं बताती हूँ, ये आपने जो वर्ड यूज किया झुंगे वाला, वाकई कुदरत हमें झुंगे में ही सारा फायदा देती है, झुंगे में ही हमें सारी हेल्थ देती है, सिर्फ हमें उसके करीब होने की जरूरत है।